برکت کے لیے دعا تو یا رزاقو یا اللہ کثرت سے پڑھیں۔ 13، 14 اور 15 یہ ایام بیت کی جو روزے ہیں، اس میں شوال کے روزوں کی نیت بھی کر سکتے ہیں۔ میری بہن ایک وقت میں تو ایک ہی ہوتا ہے نا، تو آپ 13، 14، 15 کی نیت کر لیں، شوال کی نیت کر لیں، ہاں ان دنوں میں رکھیں تو اللہ رب العالمین این ممکن ہے کہ آپ کو دونوں کا ثواب عطا فرما دے، لیکن ایک وقت میں ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ ایک سوال یہ ہوا کہ نماز تراویح میں 2 رکعت کی نیت کیسے کریں گے؟ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز تراویح کی واسطے اللہ تعالیٰ کی، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ میں نے بالکل آسان انداز میں ان کو بتا دیا۔ 15 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں اور تقریباً 1 تولہ سونا ہے، سال گزر گیا ہے تو اس پر بہرحال زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ یہ آپ کا مشترک نصاب ہے نا، پیسہ بھی ہے اور سونا بھی ہے، تو اب اس میں دیکھا جائے گا کہ 52.5 تولہ چاندی اس سے بہت زیادہ بنتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ ایک بھائی نے پوچھا کہ جو پیشن گوئی کرتے ہیں کہ یہ 6 مہینے بعد ایسا ہوگا تو یہ اس کا کیا حکم ہے؟ ایسی پیشن گوئیاں جائز نہیں ہیں۔ یہ جو ذائچے بنائے جاتے ہیں اور ذائچے بنا کر بتایا جاتا ہے کہ یہ سال ایسا گزرے گا یا یہ ہفتہ ایسا گزرے گا یا فلاں کے لیے ایسا ہے، فلاں کے لیے ایسا ہے، تو یہ پیشن گوئیاں جائز نہیں ہیں۔ حدیث میں اس کی مذمت کی گئی صحیح۔ باقی رہ گئی بات یہ کہ جو سیاسی تبصرے ہوتے ہیں تو سیاسی طور پر کسی چیز کا تبصرہ کرنا یا تجزیہ کرنا وہ علی سبیل ظن ہوتا ہے، جزمی قطعی نہیں ہوتا، نہ ہی اسے جو ہے وہ اس سے کوئی غیب سے ریلیٹ کر رہا ہوتا ہے، تو اس کی بہرحال اجازت ہے لیکن اپنی باؤنڈریز کے اندر، دائرے کے اندر۔ پھر جو ہے وہ ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ تراویح میں سورتیں ہم جو ہے وہ الگ الگ پڑھتے ہیں، تو آپ نے اس دن بتایا تھا کہ تراویح جو ہے 4 رکعت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب جب 4 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں تو ایک سورت بڑی ہو جائے گی، ایک چھوٹی ہو جائے گی، اس کا کیا کریں؟ دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ تراویح اگرچہ 4 رکعت کر کے پڑھے جا رہی لیکن ہیں نوافل، اور نوافل حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ شفع ہوتے ہیں، تو پہلی ہر 2 رکعت کا الگ